ہماری بہن رو رہی ہے، جس کو ماں نے نازوں سے پالا، ارے ظالموں نے اسے مار ڈالا۔ جس کو ماں نے نازوں سے پالا، ارے ظالموں نے اسے مار ڈالا۔ دیکھ کفن کیسے بھائی کو پار ہے، یہ پردیس کیا بے بسی ہے۔ کاش ہوتا مدینہ جو بھیا، ارے دھوم سے اٹھتا تیرا جنازہ۔ کاش ہوتا مدینہ جو بھیا، ارے دھوم سے اٹھتا تیرا جنازہ۔ ہے نہ قاسم نہ عباس و اکبر، ہائے کیا حالت بے بسی ہے۔ کتنی مجبور ہے ہائے زینب، ارے لاش بھائی کی اریاں پڑی ہے۔ دھوپ ہے اور جلتا ہے صحرا، ارے جلتی ریتی پہ ہے تیرا لاشا۔ دھوپ ہے اور جلتا ہے صحرا، ارے جلتی ریتی پہ ہے تیرا لاشا۔ ارے ہوتی چادر تو کرتی میں سایہ، ارے سر کھلے ہوں رضا لٹ چکی ہے۔ رسی ہاتھوں میں بندھتی نہ میرے، ارے دفن لاشے کو کرتی میں تیرے۔ رسی ہاتھوں میں بندھتی نہ میرے، ارے دفن لاشے کو کرتی میں تیرے۔ کیا کروں کیسے دفناؤں لاشا، میرے شانوں میں رسی بندھی ہے۔ شہ کے ہاتھوں پہ چشمہ بچہ، اور پیاس سے کروٹیں لے رہا تھا۔ شہ کے ہاتھوں پہ چشمہ بچہ، اور پیاس سے کروٹیں لے رہا تھا۔ دیکھ کر ہائے بچے کی حالت، رن میں فوج شکیل ہو رہی ہے۔ اتنی مجبور ہے ہائے زینب، ارے لاش بھائی کی اریاں پڑی ہے۔ غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں
جب میرا مولا شفا شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغے امامت بھی بجھانا ہے، اور زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ سنا مسائل، سنا قیامت کے مسائل، میں مقتل پڑھ رہا ہوں، سنا مسائل جو رونے کے لیے آئے، سنو۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، اور کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، اور کسی نے سامنے آ کر چلائی دیکھ جفا، غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، ارے لگا جو تیر تو اصغر کو شہن یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، ارے لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑاپ کے صدا، تماچا خولی نے مارا تو بولی یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، ارے زمین پہ زین سے حضرات جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پوت سے نکل آئے، اور نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح اب شے کو ایک پل آئے، رکاب پیروں کو ابن حسن کی چھوٹی گئی، رکاب پیروں کو ابن علی کی چھوٹی گئی، اور تمام پسیل آصف تھے نبی کی ٹوٹ گئی، تمام پسیل آصف تھے نبی کی چھوٹ گئی، رقم کیا یہ رو کر درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دام حسین پر خنجر، اور بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کیا یہ شمر سے اس دم
غریب نے رو کر میری سکینہ کہیں تو دم نہ توڑ دے ظالم، ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو تم چھوڑ دے ظالم۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، جب ہنسا حاکم کوفہ، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، کیا سکینہ ہو تم ہی اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تم ہی اتنا بتا دو بی بی، ہند نے آ کے جو پوچھا، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔
قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، ماں کے دل کو رلائے گی اصغر، یاد جب تیری آئے گی اصغر، ماں کے دل کو رلائے گی اصغر، یاد جب تیری آئے گی اصغر، ارے ماں کو کیسے قرار آئے گا، ارے جب تصور تیرا ستائے گا، ارے وہ سکون کیسے پائے گی اصغر، یاد جب تیری آئے گی اصغر، ارے اشک برسیں گے آنکھ سے میری، ارے عمر بھر ماں جدائی میں تیری، ارے خالی جھولا جھلائے گی اصغر، یاد جب تیری آئے گی اصغر، ارے جل گیا جھولا چھن گئی چادر، ارے اب تصور میں یہ تیری مادر، ارے تجھ کو لوری سنائے گی اصغر، یاد جب تیری آئے گی اصغر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب طه وياسين النبي المؤيد ورسول المصدق حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على النبيين الطاهرين المعصومين المنتخبين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. اعلان گرامی، یہ آپ کی تھکن کا اور آپ کی نیند کا احساس ہے اور کل رات سے مسلسل آپ جاگ رہے ہیں اور مجلس و ماتم میں مشغول ہیں، صبح سے جلوس میں ہیں کیونکہ شام غریبہ کی مجلس ہے. حضرت کے مسائل کے لیے چند جملے اور آپ کی رحمتوں کو تمام کرنا ہے. ارشاد ہے کہ ہم نے ابراہیم کو جب امتحان میں مبتلا کیا، امتحان دیا جناب ابراہیم کا فتمہن، تو جناب ابراہیم نے ان امتحانوں کو پورا کیا اور ہم نے جناب ابراہیم کو امام بنایا. عزیزان گرامی، جناب ابراہیم نے جب امتحان دیا تب امام بنائے گئے. حسین امام بنا کے پیدا کیے گئے. جناب ابراہیم مختلف وقتوں میں امتحان دیتے رہے لیکن امام حسین نے ایک دو پہر میں پورے امتحان دیے ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو چیزیں ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو امتحانات ہوتے ہیں وہ ہم جیسے امتحانات نہیں ہوتے، بہت ہی سخت امتحان ہوتے ہیں، بہت ہی سخت امتحان ہوتے ہیں. لیکن اتنے امتحانوں میں ایک عظیم امتحان جو جناب ابراہیم نے دیا وہ اپنے بیٹے کی قربانی تھی. لیکن اس میں بھی جناب ابراہیم نے جو امتحان جس طریقے سے دیا کہ آنکھوں پہ پٹی بھی ہے اور بیٹے کے ہاتھ پیر بھی باندھ دیے ہیں، یہ امتحان بھی امام حسین نے جو دیا ہے اس طریقے سے یہ امتحان دیا ہے کہ کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی. عزیزان گرامی، آپ کا بھی امتحان ہے، ایام اعزاء آتے ہیں، آپ کا بھی امتحان شروع ہوتا ہے کہ اپنی تمام مشغولیات مصروفیات کے باوجود آپ بھی غم سید الشہداء میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ کس چیز کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. میری گزارش صرف آپ سے اتنی ہے کہ دیکھیے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ نئی جنریشن یہ سوچتی ہے کہ اگر اسکول سے چھٹی مل جائے تو مجلس کر لیں گے، اگر جاب سے فرصت مل جائے تو مجلس کر لیں گے. یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ بچہ کہ جو اس طریقے سے تربیت پا رہا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر چھٹی ملی تو ہم عزاداری کر لیں گے، اس کو اہمیت عزاداری نہیں پتا ہوگی. پھر وہ یہ سوچے گا کہ یہ سارے کام فرصت کے ہیں، اگر چھٹی مل جائے فرصت مل جائے تو کر لیا جائے. نہیں، اس کو اہمیت دی جائے، ایسی عزاداری کی جائے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے. کیونکہ عزاداری بچوں میں جوش بھی پیدا کرتی ہے، ولولے بھی پیدا کرتی ہے، اور والدین کا بھی امتحان ہے، والدین کا بھی امتحان اس میں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں فرصت ہوگی تو ہم کریں گے. بہت سے لوگ ہیں، اب جب انسان سوچتا ہے کہ جو بچہ اس طریقے سے اس کی تربیت ہوئی ہے کہ وہ جب فرصت ملی تو پھر وہ آیا تو
اس نے عزاداری کی. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا بھی روٹین یہی ہوتا ہے کہ جب فرصت ہوگی تو کریں گے. نہیں، اس کو اہمیت دی جائے، اور اس لیے اہمیت دی جائے کہ آپ کی خلقت ہی عزاداری کے سید الشہداء کے لیے ہوئی ہے. اور عزاداری سید الشہداء صرف فارمیلٹی نہیں ہے کہ آئے بیٹھے ہو چلے گئے. نہیں، جذبہ ایثار اور قربانی یہ سید الشہداء کی عزاداری ہی دیتی ہے. اور ایسا جذبہ، ایسا ایثار اس عزاداری کے ذریعے سے انسانوں کو ملتا ہے کہ آپ بڑی منزلیں طے کر سکتے ہیں. یہ ایران جو آپ کا ملک ہے، یہ جو پوری دنیا سے اکیلے مقابلہ کر رہا ہے، صرف عزاداری کی وجہ سے، صرف عزاداری کی وجہ سے. امام خمینی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا مکتب، ہمارا منشا، اور ہم جہاں سے طاقت لے رہے ہیں اس کا نام ہے کربلا، اس کا نام ہے عاشور، اس کا نام ہے اربعین. بس عزیزان گرامی، صرف ربط مشائخ کے لیے چند جملے اور آپ کی رحمتوں کو تمام کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امتحان دینے کے لیے انسان میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کوئی بھی امتحان دینے کے لیے انسان میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کا امتحان دے رہا ہو اس کے بارے میں جانتا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ امتحان دینے کے لیے وہ تیار ہو، آمادہ ہو. جو انسان تیار نہیں اس کا امتحان نہیں لیا جاتا ہے. اور تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے امتحان دینے کا. اگر انسان کا مقصد امتحان دینے کا خالی یہ ہے کہ ہم پاس کرنے میں ڈگری مل جائے گی تو وہ ڈگریاں اسے فائدہ نہیں پہنچاتی. انسان کا اگر مقصد یہ ہو کہ ہم امتحان دینے کے بعد ارتقاء کی منزلوں کو طے کریں گے، ہم ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، وہ امتحان اسے فائدہ پہنچاتے ہیں. جناب ابراہیم نے امتحان دیے، جناب ابراہیم کے امتحان عظیم تھے. جناب موسیٰ نے امتحان دیے، جناب موسیٰ کے امتحان عظیم تھے. جناب عیسیٰ نے امتحان دیے، جناب عیسیٰ کے امتحان عظیم تھے. لیکن ایسا امتحان کسی نبی، کسی امام، کسی ولی نے نہیں دیا ہے جو امتحان حسین نے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جناب ابراہیم نے بھی قربانی دی ہے اور امام حسین نے بھی قربانی دی ہے. لیکن جناب ابراہیم کی قربانی اور امام حسین کی قربانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جناب ابراہیم نے جو قربانی دی تھی وہ ایک بیٹے کی قربانی دی تھی اور وہ بھی خواب دیکھنے کے بعد. لیکن امام حسین نے ایک بیٹے کی نہیں قربانی دی ہے، ارے آپ نے 72 کی قربانی دی ہے اور بغیر خواب دیکھے دی ہے اور اس طریقے سے دی ہے کہ آنکھیں کھول کے امتحان دیا ہے. یہ جناب ابراہیم کا امتحان نہیں ہے، یہ امام حسین کا امتحان ہے. منزل کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی بیماری کافی دنوں تک ہوتی ہے، صبر کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو امتحان پر امتحان دے رہے ہوں، ان کی امتحان کی منزلیں یہ ہوں کہ ان کے امتحان کبھی ختم نہ ہو رہے ہوں. ایک امتحان ہو رہا ہے، اس سے بڑا امتحان پھر اس کی تیاری ہو گئی اور پھر اس سے بڑا امتحان دیا، پھر اس سے بڑا امتحان کی تیاری کی. یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہیں. بس عزیزان گرامی، ایک واقعہ اور آپ کی رحمت کو تمام کرنا ہے. واقعہ یہ ہے کہ عالم اسلام اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ امام حسین کو پہچانوا رہا ہے کہ امام حسین وہی ہے کہ جن کو ہم نے جناب ابراہیم کی قربانی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا وہ فدینا بذبح عظیم، کہ ہمارے لیے ایک عظیم قربانی سے جو تبدیلی کی گئی ہے وہ قربانی کوئی اور قربانی نہیں بلکہ کربلا کی تیاری تھی، وہ کربلا کی قربانی تھی. اور وہ کس طریقے سے حسین ابن علی نے ایسا امتحان دیا ہے کہ آدم بھی کہہ رہے ہیں اے حسین ہم تمہاری پناہ میں ہیں، موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں تمہاری پناہ میں ہیں، عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں ہم تمہاری پناہ میں ہیں. سب کے وارث حسین کربلا میں اکیلے ہیں اور وارث کس کے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں حسین. آپ نے لحاظ میں پڑھا ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تیاری ہونا ضروری ہے اور صبر ہونا ضروری ہے. حسین نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے کائنات ایسے صبر کو دکھا نہیں سکتی ہے. آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام آپ کی ذات والا سے بات یہ ہے کہ ابھی آپ مدینے میں ہیں اور ابھی کربلا تیار نہیں ہوئی ہے، آپ کا بچپنا ہے. لیکن امام حسین کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے پڑھے جا رہے ہیں. مرسل اعظم بیان کر رہے ہیں، اصحاب سن رہے ہیں. یہی شیخ
ज्यादा यही तो एहतराम है कि जिस वक्त इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं और मुर्सले आज़म खुतबा दे रहे होते हैं, आप जैसे ही इमाम हुसैन को देखते हैं और इमाम हुसैन जैसे ही जमीन पर गिरते हैं, आप पहुंचते हैं और इमाम हुसैन को गोद में उठा के मिंबर पे ले जाके और उसके बाद फिर अपने खुतबे को बदल के और फिर आप बयान करते हैं, ए लोगों पहचान लो यही मेरा नवासा हुसैन है। एक एक सहाबी को इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह ने पहचाना दिया। बस अज़ीज़ान गिरामी, अब जब करबला आ गई और हुसैन करबला के लिए तैयार हो गए, लोग तो मुसीबतों में भागते हैं, परेशानियों में भागते हैं, आफतों में भागते हैं, लेकिन हुसैन तेजी के साथ मुसीबतों की तरफ जा रहे हैं, शहादत की तरफ जा रहे हैं, कत्ल होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके कदमों में जरा सी भी लर्जिश और जुम्बिश नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुसैन तैयार हो गए हैं इम्तिहान के लिए, और वो लोग कि जो इम्तिहान के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, वो जिंदगी में कभी परेशानियां नहीं उठाते, इसलिए कि जो इम्तिहान के लिए तैयार है उसे किस चीज की, इस शौक और ज़ौक़ की जरूरत है। जो इंसान जब भी कभी इम्तिहान के लिए तैयार ना हो, एकदम से इम्तिहान के लिए कह दिया जाए, वो परेशान होता है। लेकिन हुसैन हर वक्त इम्तिहान देने के लिए तैयार है। क्या इससे बढ़के कोई इम्तिहान होगा जो हुसैन ने करबला में दिया है? अज़ीज़ान गिरामी, आज आप आए हैं और खाक पर बैठे हैं, क्यों? इसलिए कि शाह गरीबा है, हुसैन शहीद कर दिए गए हैं, हुसैन की शहादत हो गई है, मुखद्दरात इस्मत व तहारत अभी हुसैन के गम में बैठे ही थे, लेकिन क्या देखते हैं कि अश्किया आ जाते हैं और आने के बाद हुसैन के अल्बाब को लूटना शुरू कर देते हैं और ख़याम में आग लगा देते हैं और एक खैमे जलते हैं, लेकिन बीबियां दूसरे खैमे में चली आती हैं। कोई ज़ैनब से आके दीन की पारदारी तो सीखे। शहजादी ने क्या किया? खैमे जलते गए, एक खैमा बचा जिसमें बीमार करबला सैयद सज्जाद थे। ज़ैनब आई और आके ये कहती हैं कि बेटा सैयद सज्जाद, अब तुम इमाम वक्त हो, सारे खैमे जल गए हैं, सिर्फ यही खैमा जिसमें तुम हो यही बचा है, ये बताओ जल के मर जाए या बाहर निकले? आवाज़ दिए कि अम्मा खैमे से बाहर निकलिए। ज़ैनब खैमे से बाहर निकलती है और सबको लेकर निकलती है। अब हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं ये देख रहा था कि एक औरत है जो बार बार जलते हुए खैमे में जा रही है, वापस आ रही है, मैं समझ नहीं पाया कि अल्लाह तो सब लूट गया है, अब कौन सी ऐसी चीज वहां मौजूद है? लेकिन जो एक बीवी बार बार जा रही आ रही है, वो ये कहता है थोड़ी देर में मैंने ये देखा जलते हुए खैमे से एक औरत एक मर्द को अपने सामने पे लेके बाहर निकली। मैं समझ गया ये कौन है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा, खुदा आपको किसी का में न रुलाए। ज़ैनब सैयद सज्जाद को बाहर लेके आई, लेकिन जब खैमे जल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बिखर गए हैं, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। ज़ैनब ने सबको एक जगह पर जमा किया और उसके बाद कहती हैं, हे बहन कुलसूम, जरा शुमार तो करो कितने बच्चे हैं। शुमार किया तो जो हुसैन ने हवाले दिए थे उनमें बच्चे कम हैं। अली की दोनों बेटियां मैदान करबला में शाम गरीबा के अंधेरे में बच्चों को ढूंढ रही है, आगे बढ़ती हैं, देखा चंद बच्चे हैं, खुदा आपको करबला ले जाए, आप जाके ज़ियारत करें। जब आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह छोटी छोटी कमरे बनी है। पूछा जाता भाई ये क्या है? क्या ये वही कमरे हैं जहाँ पर बच्चे गिरते थे और शहीद हो जाते थे? ज़ैनब बढ़ी, देखा कि दो बच्चे हैं जिनके सीनों पे घोड़ों की दांतों के निशान हैं। अब जो देखा नन्हे नन्हे बच्चे असलियत हो चुकी है, सीनों में सुराख हो चुके हैं। आगे बढ़ी, फिर बच्चों को लेके आती है और कहती है ऐसा है देखो अब्बास तो है नहीं, अब आज से निगहबानी हम करेंगे, अली की बेटी निगहबानी करेगी। ज़ैनब जनाबे कुलसूम को लेके एक तरफ जाती हैं, एक बहन हुसैन की अमानत सकीना नजर नहीं आती है। हुसैन ने हमारे हवाले किया था, सकीना नजर नहीं आती। चलो अब ये दोनों बहनें जनाबे सकीना को ढूंढती ढूंढती कभी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं। एक
सभा मिला, पूछा कि किसे ढूंढ रही हो? कहा कि एक बच्ची खो गई है। वो कहता है कि मैंने नशे से बच्ची को रोते हुए देखा है, हो सकता है जिस बच्ची को तुम ढूंढ रही हो ये वही बच्ची हो। कहा किस तरह? एक गुलाल की तरफ इशारा किया, कहा उधर है। अब जो ये दोनों बहनें गई, शोहदा के लाशों के दरमियान एक लाशे से एक बच्ची को लेते हुए देखा। शाम गरीबा में सकीना नींद आ रही है, बाबा के सीने की आधी बच्ची जो यतीम हो चुकी है। ज़ैनब पहुंची, देखा ये तो सकीना है, उठाया, कहा हे सकीना यहाँ कैसे आ गई? ए फूफी अम्मा, जो खैमों में आग लगी, मैं इधर उधर दौड़ रही थी, कोई नजर नहीं आ रहा था। चचा को पुकारा, आवाज नहीं आई। भैया अली अकबर को पुकारा, आवाज नहीं आई। फिर मैं पुकार रही थी, ए बाबा मैं सकीना हूँ, मुझे रास्ता नजर नहीं आता। फिर यहाँ से आवाज आई, ए सकीना इधर आओ। मैं आवाज के सहारे इधर चली आई और आगे जब पहुंची हूँ बाबा की खुशबू नजर आई। मैंने कहा ए बाबा, अरे आपके जाने के बाद सकीना जब से यतीम हुई है, कोई दिलासा देने वाला नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा आपको किसी गम न रुलाए सिवाय हज़रत सैयद शोधा के। बस एक रवायत हो और आपकी रहमत तमाम। ज़ैनब सारे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लाई और एक जली हुई कना आपके नीचे जमा किया। अभी ज़ैनब बैठी थी कि आपने क्या देखा? एक घोड़सवार चला रहा है। अली की बेटी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा ये घोड़सवार देख ठहर जा, ये तीन बच्चे जिनके सरों से अभी इनके बाप का साया उठा है। देख अगर लूटना है, मेरा तमाम बाप लूट चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अगर लूट नहीं चाहता है तो सुबह आ जाना। घोड़े सवार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। वो ज़ैनब की जो भीतर सब्र कर रही थी, पैकरे सब्र और रज़ा बनी थी ज़ैनब, एक मरतबा अली की बेटी को जलाल आ गया। कहा तुझे मालूम नहीं है मैं अब्बास की बहन अली की बेटी ज़ैनब हूँ। लजा में फलक पे हाथ डाल के घोड़े को रोका। अब जो रोका है सवार ने अपनी नकाब उधर दी, कहा ज़ैनब खैमे में चली जाओ। ज़ैनब ने जैसे ही आवाज सुनी कि ये तो बाबा की आवाज है, अरे ज़ैनब अंधेरे में छुपना चाह रही है कि कहीं बाबा मेरा खुदा सर न देख ले। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। सवार ने ज़ैनब को करीब बुलाया, कहा है बेटी परेशान न हो, मैं आ गया हूँ। ज़ैनब ने अपने मुंह को छुपाते हुए कहा हे बाबा, अरे भैया शहीद हो गया, आप नहीं आए, खैमों में आग लग गई, आप नहीं आए। ए बाबा मेरे आबिद के नीचे से बिस्तर घसीट लिया गया, आप नहीं आए, आखिर अब क्यों आए हैं? आने वाला सवाल जवाब ये देता है, ए ज़ैनब मुझसे देखा नहीं गया कि तुम अकेली खैमे का तलाया फिर रही हो, कोई नासिर नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। आधी रात गुजर गई और ज़ैनब यतीम बच्चों को लिए बैठी है। बस अजीज़ों की ज़हमत तमाम कर दी। शाम गरीबों की मजलिस है, यानी गरीबों की शाम, जिनके पास सर छुपाने के लिए चादर नहीं है। भूखे बच्चे, यतीम बच्चे और मासूम बेवाएं बैठी हैं। आधी रात में फिर एक रोशनी नजर आती है। अब बच्चे फिर सहम जाते हैं कि इससे पहले जब रोशनी नजर आई थी तो खैमों में आग लगाई गई थी, कहीं फिर खैमों में आग तो नहीं लग रही है। ज़ैनब सामने आके खड़ी हो गई, कहा तुम घबराओ नहीं, हम जिंदा हैं। ज़ैनब सामने खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद जब रोशनी करीब आती जाती है, अब जो ज़ैनब ने देखा, क्या देखा? मशालों के दरमियान एक औरत है, सर के ऊपर कुछ रखे हुए ला रही है। अब जो करीब पहुंची, ज़ैनब ने कहा मशालों को दूर
कहा से हम हुर की बीवी है, कहा क्यों आई हो, कहा इसलिए आए हैं कि ये बीवी फौज खाना पीना खा रही थी, हमने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, अरे रसूल की बेटियां भूखी प्यासी है, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं, ज्यादा कुछ खाना और पानी लाए हैं, इन बच्चों को खिला दे। ज़ैनब ने कहा अच्छा बड़ा शुक्रिया तुम्हारा कि इन बच्चों को याद रखा। फिर जनाब ज़ैनब ने उस कूजे को लिया और सबसे पहले सकीना के करीब गई, कहा ए सकीना उठो पानी पी लो। जैसे ही आवाज सुनी पानी पी लो, बच्ची चौंक के उठी, क्या मेरे चचा अब्बास आ गए हैं? कहा नहीं नहीं चचा नहीं आए। बेवकूफी अम्मा ये पानी कहाँ से आया है? जवाब ये देती है ए सकीना ये हुर की लोजा पानी लाई है। बेवकूफी अम्मा आपने पानी पी लिया? कहा नहीं नहीं हमने पानी अभी नहीं पिया। तो हमें क्यों दे दिया? कहा इसलिए कि तुम सबसे छोटी हो। बस अजीजों सकीना ने कूदा लिया दौड़ती हुई मख्तल की तरफ। ज़ैनब ने पूछा ए सकीना अरे मख्तल की तरफ क्यों जा रही हो? ए फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा था जो सबसे छोटा होता है उसे पहले दिया जाता। मेरा भैया अली अब्बास मुझसे ज्यादा छोटा है।